صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. شيخ مصنف على كل حال وضع عام موضوع لعام مستعمل في عام، لہذا دو توہم سامنے آ گئے شیخ مصنف کے. ایک میں کہا گیا کہ جو ہے وضع عام تو ہے لیکن موضوع خاص ہے، جیسا کہ اصول مظفر میں شیخ مصنف کا حاضر توہم. ایک اور قول سامنے آ گیا ٹھیک ہے وضع عام ہے موضوع بھی عام ہے لیکن مستعمل فی جو ہے خاص ہے. شیخ نے کہا یہ بھی توہم ہے. آخر میں یہ نتیجہ دیا کہ جو ہے اسم اور حرف میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں وضع عام موضوع عام مستعمل فی عام ہے. تو ان قلتا ابھی آپ اشکال کریں کہ على هذا الرأي الذي أنت قلت أيها المصنف لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى، کوئی فرق باقی نہیں رہا. ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين ہے آپ لوگوں کے پاس. اور یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ کلمہ من کا معنی اور لفظ ابتدا دونوں مترادف ہیں، بس ختم. وضع عام موضوع عام مستعمل فی عام سب صح، یعنی مترادف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صح استعمال کل منہما فی موضع آخر. جہاں من استعمال ہو وہاں لفظ ابتدا رکھ دو، جہاں لفظ ابتدا استعمال وہاں من رکھ دو. وہکذا سائر الحروف، اسی طرح دیگر سارے حروف، صرف من نہیں اور حروف کہ مع الاسماء، ان اسماء کے ساتھ کہ الموضوعۃ لمعانیها لمعانی الحروف، جو اسماء انہی حروف کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مثلا با کے معنی میں کوئی اسم استعمال ہوا یا الہ کے معنی میں کوئی اسم استعمال ہوا تو اس اسم کو الہ کے بدلے میں رکھ دو، الہ کو اس اسم کے بدلے میں رکھ دو. تمام وہ اسماء جو حروف کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں یہ لازم ہے. وہ باطل بالضرورہ، اور یہ حرف اور اسم کا ایک ہونا تمام موارد میں یہ باطل ہے ضرورتاً یعنی بداہتاً کما ہوا واضح. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شیخ مظفر کی اصطلاح وہاں پر دیکھیے جو ہے الابتداء من الکوفہ خیر، مثلا اس جملے میں ابتدا کیا بنا ہوگا؟ مبتدا بن گیا ہے. اور مبتدا کیا مبتدا بنتا ہے نا، ہم یہ مسلم ہے کہ اسم مبتدا بنتا ہے. ممکن ہی نہیں کہ حرف آگے اسی جگہ لینا. وہاں پر من الکوفہ خیر یہ نہیں ہو سکتا ہے. هذا خلاف الوجدان والاستعمال العرب. تمام جواب سنیں. قلت اس جواب کا خلاصہ جو کہ لمبی چوڑی عبارت ہے یہ ہے ملخص الفاظ میں وضع عام میں اسی مبنا پر قائل ہوں، موضوع عام مستعمل فی عام. لیکن یہ جو فرق پیدا ہوا ہے، فرق یہاں پر ہے کہ جو ہے حرف کو کیوں وضع کیا، یہ جو غرض ہے داعی الوضع، غرض المتکلم لوضع الحرف وغرض المتکلم لوضع الاسم. اس غرض کے اعتبار سے داعی وضع کی طرف جس چیز نے آپ کو دعوت دی ہے نا اس کے لحاظ سے فرق ہے. وہ یہ کہ اگر مستقل کوئی معنی ارادہ کرنا ہو غرض متکلم میں تو وہاں پر اسم کو استعمال کرنا ہے مقام استعمال میں. اگر کوئی غیر مستقل معنی مقصود ارادہ کرنا ہو تو وہاں پر حرف استعمال کرنا ہے. فإذا لا فرق في الوضع ولا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه بل الفرق في مقام الاستعمال. یعنی کیا مطلب مقام استعمال؟ یعنی استعمال کرتے وقت غرض کیا ہے آپ کا؟ مستقل کوئی چیز مقصود ہے یا غیر مستقل؟ وہاں پر اگر فإذن غرض کے اعتبار سے داعی وضع کی طرف جس چیز نے آپ کو دعوت دی ہے وہ یا جو ہے کوئی مستقل چیز مقصود ہے یا غیر مستقل چیز. یہ فرق بیان کرتے ہیں. اس کا اگرچہ اس کے اوپر کئی اعتراضات ہیں مصنف کے اوپر لیکن اپنی جگہ صرف رائے مصنف کو سمجھنا ہے. الفرق بینہما بین الحرف والاسم انما ہوا هذا الفرق في اختصاص كل منهما بوضع. وضع کے اعتبار سے ہر ایک مختص ہے، وضع کے اعتبار سے حیث انه وضع الاسم لیراد منه، اسم کو وضع کیا گیا. کیوں وضع کیا؟ غرض کیا ہے؟ داعی کیا ہے؟ لیراد منه من الاسم معناه، اسم کا معنی بما هو وفي نفسه. یہ غرض ہے. دیکھیں غرض المتکلم کیوں وضع کیا گیا؟ لیراد، وضع کی علت داعی کیا ہے اس اعتبار سے. والحرف لیراد یعنی وضع الحرف لیراد منه معناه لا كذلك یعنی لا بما هو
لا کذالک اشارہ ہے اس کی طرف، لا بما هو فی نفسی، بل یعنی غیر مستقل طور، یہ مقصود ہے، بل بما هو حالت لغیرہ، غیر کے لیے ایک حالت اور ایک عارض ہے یہ حرف کا معنی اسم کے لیے، کما مرت الاشارۃ الیہ غیر مر، اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا کہ جو ہے حرف کا معنی قائم فی نفسہ نہیں بالغیر ہے، اور اسم کا معنی قائم فی نفسہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہوا۔ فالاختلاف بین الاسم والحرف فی الوضع، یعنی وضع سے کیا مراد آگا؟ لا فی الموضوع لا، آپ یوں کہیں وضع میں ہے، موضوع اللہ میں نہیں ہے۔ وضع میں کس اعتبار سے کہ بھئی غرض وضع کیا ہے، کیوں وضع کیا، ہدف کیا ہے آپ کا؟ تو یہ کہ مقام استعمال میں، مقام تصدیق میں جب کسی کو کوئی مستقل سمجھانا ہو تو وہاں پر میں اسم کو، جہاں غیر مستقل سمجھانا ہو وہاں حرف کو استعمال کروں، باقی لا فی الموضوع لا ولا فی المستعمل فی، تمام۔ فالاختلاف بین الاسم والحرف فی الوضع یکون، یہ اختلاف موجبا لعدم جواز استعمال احدہما فی موضع الاخر، کیونکہ غرض آپ کا غیر مستقل ہے تو وہاں پر مستقل کو کیوں استعمال کرو گے؟ استعمال میں دیکھیے یہ سب استعمال میں مسئلہ ہوتا ہے۔ وَإِنِ اتَّفَقَا فِيمَا لَهُ الْوَضَعُ، یعنی فیما لہ الوضع یعنی فیما لہ الموضوع لہ، یہ مقصود ہے، یعنی اگرچہ یہ دونوں متفق ہے اس چیز میں جس کے لیے وضع، جس معنی کے لیے یہ دونوں وضع ہو گئے ہیں، اس معنی میں تو متفق ہے دونوں، لیکن استعمال میں جو غرض ہے، ہدف، میرا ہدف کچھ اور ہے، یہ ہدف کے اعتبار سے، غرض کے اعتبار سے، یعنی اختلاف فی کیفیت الوضع کے ہے، وضع کی کیفیت میں فرق ہے، نہ موضوع اللہ میں، یوں تعبیر کرے، یا سبب اور داعی وضع میں فرق ہے، ہدف متکلم، غرض متکلم میں، نہ اصل موضوع اللہ میں۔ وقد عرفت بلے بما لا مزید علیہ، اور اس کی وضاحت ہم نے کی سابقہ درس میں، بیان ہوا کہ وقد عرفت بما لا مزید علیہ، کہ جو ہے کس چیز میں موضوع اللہ میں فرق نہیں ہے، اگرچہ اتفاق ہے موضوع اللہ میں، مستعمل فی میں بھی اتفاق ہے، یہ مطلب ہم نے بیان کیا۔ ان وقد عرفت بما لا مزید فیہ علیہ ان نحو ارادة المعنى لا يكاد يمكن ان يكون من خصوصیاته ومقوماته، بلے یہ ان کیا ہے، یہاں سے آگے عبارت میں کیا بیان ہو رہا ہے، یہاں سے آگے یعنی اس عبارت کیا تعلق ہے ماقبل کے ساتھ؟ تعلق یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی لحاظ، حرف میں جو لحاظ ہے، لحاظ مال غیر، یہ جزء معنی حرفی ہے، پھر یہ نہ کہے، تکرار نہ کرے اس بات کو، مصنف دوبارہ رد کرنے کی جو ہے لحاظ داخل نہیں ہے موضوع اللہ میں۔ ان نحو ارادت المعنی یعنی لحاظ المعنی، ارادت المعنی لحاظ المعنی، لا یکاد یمکن ان یکون من خصوصیاته، یعنی شنو؟ من خصوصیات المعنی الموضوع له ومقوماته ومن مقومات معنی الموضوع له، لحاظ یعنی کس طریقے سے، یعنی یہ جو کہا کہ جو ہے استقلال اور عدم استقلال کا جو لحاظ ہے نا، ایک دفعہ میں میرا ہدف اور غرض کیا ہے؟ عدم الاستقلال، یہ لحاظ مقصود ملحوظ ہے، ایک دفعہ ملحوظ استقلال ہے، یہ ملحوظ استقلالی اسم میں، یا ملحوظ غیر استقلالی یہ موضوع اللہ میں داخل نہیں، اس لحاظ سے فرق نہیں کرو کہ موضوع اللہ میں حرف میں لحاظ داخل ہے اور جو ہے اسم میں داخل نہیں، اس لحاظ سے نہیں، یعنی دونوں میں لحاظ کا کوئی تعلق نہیں ہے، مستعمل فی اور موضوع اللہ میں، لہذا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خصوصیات ہی یعنی خصوصیات المعنی، معنی کی خصوصیات میں سے نہیں ہے لحاظ المعنی، اور وہ مقومات ہی، مقوم یعنی جز ہونا، خصوصیت یعنی خصوصیت فی المستعمل فیہ، بلکہ یوں کہے، استاد کی تعبیر ہمارے یہی تھی کہ لحاظ استقلالی اسم میں یا لحاظ غیر استقلالی حرف میں من خصوصیات الاستعمال کہیں آپ، استعمال کی خصوصیات میں سے ہے، غرض متکلم اور ہدف متکلم میں یہ چیزیں شامل ہیں، نہ ان کی جو ہے موضوع اللہ کا جز قرار دے دے، یہ نہیں، اگر حرف میں جز قرار دے دو گے تو اسم میں بھی قرار دینا پڑے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لحاظ ذہنی ہے، اس کا استعمال خارج میں ممکن نہیں، جیسے کل بیان ہوا تفصیلات۔ یہ تو صحیح شیخ اپنے رائے کا دفاع کر رہے ہیں، جی دفاع کر رہے ہیں، یعنی دوبارہ تکرار کر رہے ہیں، یعنی یہ مطلب کہ بھائی یہ لحاظ داخل نہیں ہے۔ تو پھر فرق کیا ہو جائے گا ان دونوں کے درمیان؟ اگر یہی اپنے رائے پہ باقی ہے کہ اس میں تینوں چیزیں اگر عام کر رہے ہیں تو پھر فرق کیا ہے، اس میں وہ حرف کیا ہے؟ بیان ہوا نا، یعنی غرض کے لحاظ سے فرق ہے، لیکن یہ غرض جو آپ کا ہے کہ استقلال اور عدم استقلال کا لحاظ، یہ داخل نہیں ہے تمام،
یعنی داخل نہیں ہے، مطلب یہ جو ہے حرف میں یہ داخل ہے، اسم میں داخل ہے، چونکہ وہ سامنے والا یہ کہتا ہے نا لحاظ حرف کا موزون کا جز ہے اور جو ہے اسم میں جز نہیں ہے، اس طرح سے نہ کہو، مصنف کا یہ مبنی پہلے بھی بیان ہوا، بس فرق خلاصۃ الکلام فرق غرض کے اعتبار سے، داعی کے اعتبار سے وہ یہ کہ مقام وضع میں قصد متکلم یہ تھا کہ قصد متکلم استعمال کے وقت میں مستقل کا ارادہ کروں تو اسم، غیر مستقل کا ارادہ ہے، بس یہ ہے خلاصہ وضع کے مقام پر مقام وضع. یہ مقام وضع میں اگر میں ابتدا کو اسم لوں اور ابتدا کو جو ہے وہ مقام وضع میں مستقل استقلال اور عدم استقلال فی مقام الوضع لا فی مقام الموضوع لا فی المستعمل فی. مقام وضع سے کیا مراد ہے؟ غرض الوضع، کیفیت الوضع، اس میں تو داخل ہے، وہ مقام وضع میں تو داخل ہونا ضروری ہے. لحاظ تو ہے، ٹھیک ہے لحاظ ہے، لیکن لحاظ ہے ملحوظ ہے، لیکن یہ لحاظ جزء معنی موضوع نہیں ہے. یوجد لحاظ، ایسا نہیں کہ لحاظ کا ہم کیا کہتے ہیں، یعنی هناك لحاظ الاستقلال و لحاظ غیر استقلال، لیکن هذا اللحاظ غیر داخل فی المعنى الموضوع له. یہ موضوع وہی لحاظ جب مقام استعمال میں آتے ہیں تو وہ لحاظ داخل، ہاں وہی لحاظ جو وضع کے وقت جس لحاظ کا خیال رکھا تھا وہ لحاظ ابھی مقام استعمال میں، چونکہ لحاظ استقلالی ہے، لہذا استقلال کے بدلے میں آپ غیر مستقل من کو استعمال نہیں کر سکتے ہو. من کے مقام پر لحاظ غیر استقلالی ہے، لہذا استقلالی کو یہاں پر استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر جز لحاظ کو جز مان لیا، جز مانے تو مشکل پیدا پھر ہو. مقام استعمال میں ایک اور لحاظ کرنا، ہاں ایک اور لحاظ، دو لحاظ، وہ حالانکہ دو لحاظ استعمالات میں نہیں ہوتے ہیں. اور اگر پھر دوسرا اشکال یہ سامنے آئے گا کہ بھئی یہ لحاظ ذہنی ہے، اس لحاظ ذہنی کے ساتھ جو بھی چیز مرکب ہوگی پھر وہ بھی ذہنی ہے، کلی عقلی مصنف کی تعبیر کے مطابق، اور خارج میں امتصال ہی ممکن نہیں، بس تصور کرنا کافی ہوگا. یہ سارے اشکالات پھر دوبارہ آئیں. تمام. یہ مطلب الوضع فی الخبر والانشاء. پھر یہ درمیان میں خبر اور انشاء کا مطلب کیسے سامنے آ گیا؟ کیونکہ حرف اور اسم میں جو ہم نے فرق کیا کہ اصل معنی موضوع میں فرق نہیں ہے. اسی طرح شیخ مصنف کی رائے لا یوجد فرق بین فی اصل وضع اللفظ لا یوجد فرق بین الخبر والانشاء. مثلا لیکن یہ ان الفاظ میں یہاں سے اگر چونکہ اکثر محشین کا یہ تعلقہ موجود ہے کہ ان الفاظ میں کہ جو الفاظ ظاہراً ایک ہی ہے لیکن کبھی استعمال ہوتے انشاء میں، کبھی استعمال ہوتے اخبار میں. مثلا انکحت، خبر یہ ہے کہ نہیں، فعل و فاعل خبر ہے، یہ کوئی امر نہیں ہے. انکحت یہ ممکن ہے استعمال و اخبار کے لیے کہ مثلا آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ نے نکاح پڑھی فلان کی، نعم انا انکحت، یہ اخبار ہے یہاں پر. لیکن جب آپ کو بلایا جاتا ہے مولانا صاحب آ جائے نکاح پڑھیں تو وہاں پر انکحت میں اخبار کہتے ہیں، نہیں انشاء ہے. فاذا لفظ انکحت ایک ہی لفظ ہے، قد یستعمل فی الانشاء حسب القرائن وقد یستعمل فی الاخبار. کہ بھئی یہاں پر اسی طرح بعت اشتریت، یہ سب انشاء جو صيغہ ماضی ہے. بلے کتب اللہ ان الصلاۃ کیا ہے اس اصول کی شروع علی المؤمنین کتاب موقوتا، جملہ خبریہ مقام انشاء میں استعمال ہوا. تو اب آ جائے کہ حرف اور اسم میں جو ہم نے فرق کیا ہے وہی فرق ممکن ہے یہاں پر بھی آ جائے خبر اور انشاء میں. کہ اصل وضع میں فرق نہیں ہے. وہ کیا؟ انکحتو یعنی نسبت النکاح الی الفاعل، نسبت النکاح الی الفاعل، چاہے انکحتو انشائی ہو یا انکحتو اخباری ہو، دونوں میں معنی ایک ہی ہے، معنی موضوع ایک ہے. وہ کیا ہے؟ نسبت النکاح الی الفاعل، فاعل کہہ رہا ہے کہ میں نے نکاح. نسبت البیع بعتو، نسبت البیع الی الفاعل سواء كان انشاء او اخبار، اس میں کوئی فرق نہیں ہے انشاء و خبر میں. پھر فرق کہاں سے؟ اب آ جائیے. ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف في الخبر والانشاء ايضا كذلك. حرف کی طرح ہی غرض کے اعتبار سے ما هو غرض الوضع، ما هو کیفیت الوضع. بلے بعت انشائی اور بعت اخباری وضع کی کیفیت اور غرض متکلم کر کے ہے، اس کے اعتبار سے مقام استعمال میں فرق ظاہر ہوگا. نہیں کہ معنی موضوع اللہ میں یعنی نسبت الفعل الى الفاعل، بس تمام چیز دونوں میں ہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ فیکون الخبر موضوعا، اگرچہ عبارت مصنف کی عبارت میں غموز ہے، جیسے کہ بعض شعراء نے کہا کہ اصل مطلب یہ ہے لیکن غموز ہے. جیسے یہ عبارت ہے کہ فیکون الخبر موضوعا لیستعمل، لیستعمل یعنی مقام استعمال، نہ مستعمل فی و موضوع اللہ، بل لیستعمل فی حکایت
ثبوت معناه فی موطنه، بھئی خبر کو وضع کیوں کیا گیا؟ تاکہ استعمال کیا جائے خبر کو فی حکایتی، حکایت یعنی اخبار، بیان کرنا، ثبوت معنی، اس خبر کا معنی ثابت ہے، فی موطنه، اپنی جگہ میں، یعنی اپنے محل میں یہ اس خبر کا معنی واقع ہو گیا، اس سے بیان کرنے کے لیے خبر کو وضع کیا گیا۔ والانشاء لیستعمل فی قصد تحققه، تحقق المعنى، معنى الانشاء وثبوته، وان اتفقا فیما استعمل فیہ، اگرچہ یہ دونوں جس معنی میں استعمال ہوئے ہیں، جس معنی کے لیے وضع ہوئے ہیں، اس میں متفق ہیں، لیکن جب استعمال کیا جائے گا کبھی جو خبر کے لیے ہو، کبھی انشاء کے لیے، کبھی انشاء کے لیے، غرض کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ اگرچہ عبارت ہے کہ فتأمل، اس میں بہت ابہام ہے، وَإِنِ اتَّفَقَا فِي مَا اُسْتُعْمِلَ فِيهِ، اوپر بھی وہی لفظ استعمال کر رہا ہے کہ خبر کو کیوں وضع کیا گیا؟ موضوعا لِيُسْتَعْمَلَ فِي حکایت فلان، انشاء کو کیوں؟ لِيُسْتَعْمَلَ فِي قصد فلان۔ بھئی یہ ایک فرق، یہ اس میں تو اختلاف ہے کہا، لیکن اتفاق کہاں پر ہے؟ فی ما استعمل فی، جس میں دونوں استعمال ہوئے ہیں اس میں دونوں متفق ہیں، لیکن خبر کو کیوں وضع کیا گیا؟ لیستعمل فی حکایہ، انشاء کو کیوں؟ لیستعمل فی قصد تحققی، یعنی استعمال کا لفظ دونوں میں موجود ہے، اختلاف میں بھی وہی لفظ استعمال کر رہا ہے، اتفاق میں بھی، لہذا یہاں پر اگرچہ یہ مقصود نہیں ہے مصنف کا، مقصود یہ ہے، اگرچہ عبارت غامض ہے، وہ یہ کہ اصل مستعمل فی اور موضوع اللہ میں فرق نہیں ہے، لیکن مقام استعمال میں قصد کیا ہے؟ اس کا بیان کرنا ہے کسی خبر کو، یا انشاء تحقق کرنا ہے، حسب الغرض والداعی، نہیں کہ فی موضوع اللہ و مستعمل فی، وہی معنی جو حرف میں ہے۔ تمام۔ فتأمل میں چونکہ یہ تأمل بھی بہت مہم ہے، حواشی میں موجود ہے، وہی کہ تأمل سے مراد بھئی یہ جو مصنف نے کہا نا، فرق نہیں ہے انشاء اور اخبار میں، موضوع اللہ کے اعتبار سے، مستعمل فی کے اعتبار سے، بلکہ مقام استعمال میں غرض کیا ہے اس کا؟ کہ انشاء خبر دینا ہے یا ایجاد کرنا ہے، اس اعتبار سے استعمال ہوگا، بس اس استعمال میں فرق ہوگا، باقی اصل موضوع اللہ میں فرق نہیں۔ یہ بات وہاں ہوگی جہاں پر صیغہ انشاء اور صیغہ اخبار ایک ہی ہو، تأمل اس میں فتأمل، مثلا بیع تو انشاء کے لیے بھی ہے، اخبار کے لیے بھی ہے، تو یہاں پر غرض کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ وَإِلَّا هُنَاكَ لَفْظٌ خاص بِالْإِنشَاء وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْإِخْبَارِ، ایک لفظ جو انشاء کے لیے وضع ہوا، کبھی اخبار میں وہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح هناك خبر يستعمل في الإخبار، ایک لفظ جو خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا صیغہ امر، ٹھیک ہے نہیں، بلے افعل، الاصل الاولی کیا ہے؟ یہ ظہور ہی ہے، انشائی میں ہی، یہاں اخبار کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو یہ جو فرق یہاں پر ہے، وہ فرق جو ہے یہاں پر نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں فرق حاصل ہے پہلے سے ہی، یہاں غرض پر موقوف نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ فرق انشاء میں اخبار کے لیے خاص ہے۔ لہذا تأمل اشارہ ہے، یہ مصنف کے جو کلام ہے وہ ان صیغوں میں جہاں پر صیغے میں کوئی فرق نہیں ظاہرا، لیکن قصد کے اعتبار سے بدل جاتا ہے۔ ضربہ ضربہ ہے کہ نہیں، کیا ہے؟ یضرب یضربان ہے، تضرب تضربان ہے، یہ تضربان کیا ہے؟ صرفی تثنیہ ہے نا، تثنیہ مؤنث غائب، مخاطب میں بھی تضربان ہے، ضمیر بھی وہی ہما ہے، لیکن ضمیر میں فرق ہے، وہاں انتما ہے مخاطب میں، یہاں پر جس طرح سے وہاں لفظ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر آپ جو ہے تضربان مطلق پڑھیں تو یہاں پر بھائی قصد کو دیکھنا پڑے گا، جو ہے تضربان تانیث ہے یا تضربان، بلکہ قرینہ اور اس مقام استعمال میں قصد کے اعتبار سے یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ دو استعمال اس نے بیان کیے، ایک معنی استعمال بیان کر رہا ہے خبر کے لیے، ایک انشاء کے لیے، اور ایک جو ہے کہہ رہا ہے انہیں اتفق، یہ دو یعنی اگرچہ دونوں جو ہے وہ اس میں متفق ہیں فی ما استعمل فی، یہ جو تیسرے دو الگ الگ استعمال ہو سکتا ہے، ان کو استعمال جدی مراد دیا ہو، موضوعا لیستعمل بل فی حکایت ثبوت معنی، بل یعنی استعمال کا لفظ دونوں میں استعمال ہے، لیکن تھوڑا سا غموض ہے، یعنی وضاحت اس قدر نہیں ہے، لیکن مقصود مصنف یہی ہے کہ اوپر جو لیستعمل کا ہے نا، یعنی وہ مقام استعمال میں ہدف آپ کا بیان کرنا ہو، اخبار دینا ہو، تو وہاں پر خبر استعمال ہوگی، لیکن دوسرے میں انشاء میں ہدف آپ کا ایجاد اور تحقق کرنا ہو، یہ مراد ہے، یہ اختلاف ہے۔ وَإِنِ اتَّفَقَا فِي الْمُسْتَعْمَلُ فِي، اگرچہ یہ دونوں مستعمل فی میں متفق ہیں،
یعنی اصل موضوع اللہ میں دونوں متفق ہیں، لیکن ہدف آپ کا اخبار دینا ہو، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یعنی دونوں میں لفظ استعمال ہوا، یہ تھوڑا سا غموض ہوا، الا اصل مقصد مصنف واضح ہے. الوضع في أسماء الإشارة والضمائر. ثم إنه قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام، وإن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها، حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، وكذا بعض الضمائر وبعضها ليخاطب به المعنى، والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى. ابھی یہ بات ساری حرف میں تھی، ابھی اسماء اشارہ کی طرف آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہم نے بحث کی حققنا حرف میں، یمکن انقدح یعنی ظہر مما حققنا انه يمكن ان يقال، وہ امکان ہے کہ ہم کہیں کیا، ان المستعمل فی مثل اسماء الاشارہ والضمائر ایضا عام. چونکہ حرف میں ہم نے کیا کہا تھا کہ حرف وما علق بها، حرف اور وہ اسما جو حرف کے ساتھ ملحق ہے، یعنی وضع عام موضوع لا خاص، جو مشہور ہیں اختیار کے مصنف نے ان کی مخالفت کی. حروف میں کیا کہا، وقوع کے بارے میں شیخ مظفر نے کس طرح سے بیان کیا، وضع عام موضوع لا خاص کے لیے کیا مثال ہے آپ کے پاس، تاکہ حروف وما الحق بها، اور جو حروف کے ساتھ ملحق ہے. ابھی شیخ مصنف نے ابھی تک حرف کے بارے میں بتا دیا آپ کو کہ وضع عام موضوع لا عام ہے، تمام موضوع لا خاص نہیں ہے. ابھی اسماء اشارہ کے بارے میں شیخ المصنف کیا رہا ہے، کہتے ہیں یہاں پر بھی میرے لیے امکان ہے دعویٰ کرنا، جس طرح سے حرف میں وضع عام موضوع عام کو میں نے ثابت کیا، اسی طرح اسماء اشارہ میں بھی. اور ضمائر بھی اسماء ہے نا، ضمائر اسماء ہے. پہلے تطبیق کرے شیخ مظفر کی رائے کو، مد دلیل علی ان الوضع عام موضوع لا خاص والمثال الحروف واسماء الاشارہ والضمائر. تو ضمیر میں مثال میں حرف میں ہم نے تطبیق کی اس کی کہ مثلا تصور کیا ابتدائی کلی حرف من کو خاص ابتدا کے لیے، جیسا شیخ مظفر نے، یہ وضع عام موضوع خاص ہے. اسم اشارہ میں ابھی دعویٰ کرا، اسم اشارہ میں تطبیق کرے اسی مطلب کو، مثلا الاشارہ بما ہی الاشارہ معنی کلی، یہ ہے وضع عام، مقام تصور میں معنی عام تصور کیا، لیکن لفظ ہذا کو اس کے لیے وضع کیا میں نے، اشارہ خاص کے لیے وضع کیا، تو یہ کیا رہا، وضع عام موضوع اللہ خاص. ضمائر میں الضمیر بما هو الضمیر، خطاب، غیبت، تذکیر، تانیث، تثنیہ سب شامل ہے کہ نہیں، یعنی لقصد شخص، مذکر، مؤنث، فلان فلان، ضمیر بمعنی عام، لیکن لفظ ہوا کو میں نے مفرد مذکر غائب کے لیے وضع کیا خاص، وضع عام موضوع خاص. یہ مثالیں ہیں. شیخ مصنف نے کہا کہ وضع عام موضوع خاص نہیں ہے، نہ حروف میں، جیسا کہ ہم نے ثابت کیا. اسی طرح میرے لیے امکان ہے کہ یمکن، ربط مطلب ہو گیا نا ماقبل کے ساتھ، اسی طرح سے ممکن ہے کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ ان المستعمل فی مثل اسماء الاشارہ والضمائر ایضا عام کما کان عاما فی الحروف ایضا اشارہ. زین، اب یہ تشخص کہاں سے آ گیا پھر، اشارہ یہ ہذا اس کے لیے ہے، یہ مخاطب کے لیے، یہ مذکر کے لیے، تشخص کہاں سے، وَإِنَّ تشخصہ کی ضمیر کس کی طرف اٹھائیں گے آقا، تشخص مثل اسماء الاشارہ، جی ٹھیک، یہ بھی بہتر ہے، لا باس. وَإِنَّ تشخص المعنى العام، یعنی مشخص خاص ہونا، یہ انما نشأ من قبل طور استعمالها، استعمال الاسماء، یعنی من طریقت استعمالها، طور طریقت استعمال، یعنی تشخص مقام استعمال سے آتا ہے، نہ مستعمل بھی. وہی بات کر رہے ہیں دوبارہ، مقام استعمال میں غرض کے اعتبار سے، میرا غرض بھائی مخاطب مفرد مذکر ارادہ کرنا ہے یہاں پر، تو وہاں پر یہ چیز آتی ہے، اور یہ داخل نہیں ہے اصل موضوع میں. حیث ان اسماء الاشارہ وضعت، کیوں وضع، غرض، یعنی میں بار بار تکرار کر رہا ہوں چونکہ یہ محسن الحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے تعلیقہ میں کفایہ کو پر لکھتے ہیں کہ لغرض، لداعی، غرض کے اعتبار سے، چونکہ میرا غرض یہاں پر ایک خاص فرض مراد ہے، اس غرض میں فرق ہے، وإلا اصل مستعمل فی میں موضوع میں فرق نہیں ہے. حیث ان اسماء الاشارہ وضعت، وضع ہو گئی، کیوں غرض، لیشار بها الی معانیها، اسماء اشارہ اپنے خاص معنی کے لیے اشارہ.
وکذا بعض الضمائر، بعض ضمائر میں بھی اشارہ موجود ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں آغا؟ ہوا میں بھی کسی معنی اشارہ پوشیدہ ہے. وبعضها وكذا بعض ضمائر بھی وبعضها ليخاطب به المعنى، اور بعض ضمائر تاکہ معنی کو مخاطب کیا جائے. بھلے مخاطب معنی کو مخاطب کیا جائے، مصداق. مثلا انت کا معنی کیا ہے؟ آپ خود معنی ہے. والاشارۃ والتخاطب یستدعیان التشخص، بھلے اشارہ اور تخاطب خود جو ہے تشخص کا جو ہے وہاں پر دعوت دیتے ہیں، یہ دونوں کمال آیا. بس فدعوا یہ مبتدا ہے آغا، غیر مجازفۃ خبر ہے. یہ دعویٰ کرنا، کیا دعویٰ کرنا؟ ان المستعمل فی مثل هذا جیسو میں ایک، او ہوا او ایاک، یہ سب مفرد مذکر کے لیے ہے کہ نہیں؟ مستعمل فی ان سب میں انما هو المفرد المذکر، ان سب میں مستعمل فی کیا ہے؟ مفرد مذکر ہے، اور یہ مفرد مذکر کلی ہے. ہاں المفرد المذکر الکلی، مفرد مذکر ممکن ہے یہ حاضر ہو، مفرد مذکر غائب ہو، مفرد مذکر مخاطب ہو، مفرد مذکر غائب ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا وہ مشار الیہ ہو مفرد مذکر، یا غیر مشار الیہ ہو. لہذا مفرد مذکر الکلی یہ قید کے ساتھ لگائے، کیونکہ استاد نے اسی طرح سے ہمیں پڑھایا ہے، ٹھیک نہیں؟ پھر اشتباہ نہ ہو، چونکہ یہاں اشتباہ کا خطرہ ہے. بھائی مفرد مذکر ایک مصداق ہے، ایک فرد ہے، نہیں اس کو کلی شمار کرو، یعنی مفرد مذکر کلی، لیکن اس کا تشخص یہ مفرد مذکر مشار الیہ ہے، یہ مفرد مذکر غائب ہے، یہ مفرد مذکر مخاطب ہے. یہ تشخصات ہے، تخاطب اور اشارہ. المفرد المذکر کلی، اما مفرد المذکر مشار الیہ، مفرد المذکر مخاطب، مفرد المذکر غائب، یہ تشخصات. یہ کہاں سے؟ وتشخصه، علیکم السلام ورحمۃ، وتشخصه یعنی تشخص المفرد المذکر انما جاء من قبل الاشارہ او التخاطب بهذه الالفاظ الیہ. مفرد مذکر کی طرف آپ خطاب کرتے ہیں یا جو ہے اشارہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے تشخصات سامنے آتا ہے. اما مفرد مذکر کہنے سے بھائی مفرد مذکر مشار الیہ ہے، مفرد مذکر مخاطب ہے، مفرد مذکر غائب ہے، یہ کلی چیز ہے. اشارہ ہذا کہیں گے یہ تشخص مشار الیہ ہذا کی طرف سے آئی ہے. بھلے ہوا رکھیں گے تو یعنی مفرد مذکر غائب تشخص میں آ گیا. بھلے اس طریقے سے فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو معه، يعني التخاطب مع الشخص أو معه، يعني التخاطب مع الشخص، إشارة إلى الشخص، تخاطب مع الشخص. اس طریقے سے یہ دعویٰ کرنا غیر مجازفۃ یعنی لیست بعیدۃ عن الصدق، مجازفہ غیر مجازفہ، مجازفہ نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ صواب سے دور نہیں ہے، حق سے دور نہیں ہے، یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. فإذن تخاطب اور جو ہے اشارہ وغیرہ یہ چیزیں، یہ تشخص مقام تخاطب سے آتا ہے. بلے تشخص اسماء اشارہ میں اشارہ سے آتا ہے، نہ مستعمل فی میں داخل ہے. یہ موضوع اللہ میں اشارہ داخل نہیں ہے، موضوع اللہ میں تخاطب شامل نہیں ہے، بلکہ یہ مقام استعمال سے یہ چیز آتی ہے. مقام استعمال میں یہ تشخص ہے، ولا اصل مستعمل فی میں معنی ہے. حاصل الکلام فتلخص مما حققنا کیا ان التشخص الناشی من قبل الاستعمالات. دیکھیں استعمالات میں جو تشخص سامنے آتی ہے لا یوجب تشخص المستعمل فی، مستعمل فی خاص ہونے پر دلالت نہیں کرتی یہ چیز. مقام استعمال میں آپ کے غرض کے اعتبار سے کوئی تشخص سامنے آئی ہے تو پھر جو ہے مستعمل فی اور موضوع لا بھی خاص ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. سواء کان تشخصا خارجیا كما في مثل اسماء الاشارات او ذہنیا كما في اسماء الاجناس والحروف ونحوهما. تشخصات تو ہیں مقام استعمال میں، لیکن یہ چیز من غیر فرق في ذلك اصلا بین الحروف واسماء الاجناس، پھر یہ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر تشخص کا لحاظ جو ہے شامل تو نہیں ہے موضوع اللہ میں، یہ پھر تکرار کرا شیخ مصنف، ٹھیک نہیں؟ یعنی من غیر فرق في ذلك اصلا بین الحروف واسماء الاجناس، یعنی حروف میں لحاظ شامل ہے، اسماء میں لحاظ داخل نہیں ہے. اس طرح سے نہ کہو، دونوں میں لحاظ ہے لیکن یہ لحاظ جزء موضوع اللہ نہیں ہے، بس ختم. یہی تکرار کرا. ولعمری، میری عمر کی قسم، هذا واضح جدا. یعنی کیا مطلب واضح ہے بھائی؟ یہ تشخصات اور
جو فروق ہے وہ مقام استعمال میں غرض کی وجہ سے ہے، اصل موضوع اللہ میں نہیں ہے، یہ چیز واضح ہے۔ وَلِذَا لَيْسَ فِي كَلَامِ الْقُدَمَاءِ، یہ چیز واضح ہونے کی وجہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کلام قدماء میں نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ مِن كَوْنِ الْمَوْضُوعِ لَهُ أَوْ الْمُسْتَعْمَلِ فِي خاص فِي الْحَرْفِ عَيْنٌ وَلَا أَثَرٌ، یعنی کیا مطلب یہ عین ولا اثر کیا ہوگا؟ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْقُدَمَاءِ عَيْنٌ وَلَا أَثَرٌ، نہ ان کے کلام میں خاص طور پہ پائی گئی، نہ کوئی ہم نے دیکھا کہ بو تھی ان کلام، ہاں کوئی چیز نہیں تھی، کوئی اشارہ اس میں نہیں تھا، کوئی اثر نہیں تھا۔ کس چیز کے بارے میں؟ کہ موضوع لہ اور مستعمل فی خاص حرف میں اس طرح کی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ بعد میں وَإِنَّمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ، کون ہے گا؟ صاحب القوانین فی القوانین وصاحب الفصول فی الفصول الغربیہ، ان کے کلام میں کہ مستعمل فی یہاں پر خاص ہے، یہ بات سامنے آئی۔ وَلَعَلَّهُ، اور یہ جو جس کی طرف یہ معنی لعلہ یعنی مستعمل فی کے خاص ہونے کی طرف جو گئے ہیں نا، یہ لتوہم کون قصد المعنی بما هو فی غیرہ من خصوصیات الموضوع له او المستعمل فی، یہ مسئلہ یہ توہم، یہ جو کہا کہ مستعمل فی خاص حرف میں، یہ کہاں سے آ گیا؟ لتوہم، توہم کرنے کی وجہ سے کون قصد المعنی بما هو فی غیرہ، بما هو فی غیر یعنی حرف میں ایسا ہوتا ہے نا، یعنی حرف کا معنی غیر میں ہے کہ من خصوصیات الموضوع له، یہ توہم کیا ہے کہ غیر میں ہے، یعنی حرف کا معنی غیر کے ذریعے سے قائم ہے، یہ لحاظ حرف کے مستعمل فی میں داخل ہے، موضوع اللہ کا جز ہے، یہاں سے یہ توہم پیدا ہو گیا کہ جو ہے حرف کا معنی خاص ہے۔ والغفل، وحالہ کس چیز سے غافل ہے کہ من ان قصد المعنی، معنی کا قصد کرنا حرف میں، من لفظ المعنی، لفظ ہی کی ضمیر کس کی طرف پلٹتی ہے؟ معنی کا جو لفظ ہے اس سے قصد کرنا، علی انحائہ، علی انحاء القصد، انحاء قصد آگا قصد کے اقسام، قصد کے اقسام یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک دفعہ استقلالی انحاء قصد ہے، ایک دفعہ غیر استقلالی قصد کرتے ہیں، ایک دفعہ استقلالی قصد کرتے ہیں، ایک دفعہ حکایت ہے اخبار میں، ایک دفعہ انشاء ہے۔ یہ جو انحاء قصد ہے لا یکاد یکون من شؤونہ، من شؤون المعنی یا من شؤون اللفظ، بل من شؤون اللفظ، من شؤون اللفظ و اطوار اللفظ، طور اور طریق نہیں کہتے ہیں، لفظ کے شؤونات میں سے نہیں بلکہ مقام استعمال کے ہیں۔ یہ سب انحاء قصد، کبھی میں استقلال کا لحاظ کرتا ہوں، کبھی غیر استقلال کا لحاظ کرتا ہوں، کبھی اخبار، کبھی انشاء، یہ تمام اطوار لفظ میں سے نہیں ہیں بلکہ اطوار استعمال ہے۔ وَإِلَّا فَلْيَكُنْ قَصْدُهُ، اگر اطوار لفظ میں سے ہوتے یعنی موضوع اللہ میں شامل ہوتے، مستعمل فی میں داخل ہوتے تو فَلْيَكُنْ قَصْدُ الْمَعْنَى، وہی بات دوبارہ تکرار کر رہے ہیں شیخ مصنف، اگر حرف میں آپ لوگ جز سمجھتے ہو لحاظ کو تو پھر ہونا چاہیے کیا؟ قصد المعنی بما هو وفی نفسہ کذالک، اسم میں بھی ایسا ہونا چاہیے، اسم میں بھی جز ہونا چاہیے، لحاظ اسم میں بھی ہے، وہ لحاظ وہاں پر بھی معنی کا جز ہونا چاہیے، کذالک فتأمل فی المقام فإنه دقیق وقد زل فیہ اقدام غیر واحد من اہل التحقیق والتدقیق، لہذا تأمل کر اس معنی میں، فإنه دقیق جدا وقد زل فیہ اقدام، بہت ساروں کے قدم یہاں پر یہاں ڈگمگائے ہیں، غیر واحد من اہل التحقیق والتدقیق، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ عبارت تھوڑی سی کون سی والا؟